لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات رحمت و جلالت کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق مالک رازق مربی اور پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالعموم و بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کروں گا وہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور وہ انسان کی زندگی کے ساتھ ہی رہتا ہے. انسان ہمیشہ اس چیز میں ملوث نظر آتا ہے اور وہ ہے گناہ. لیکن آج ہم بات کریں گے کہ ہم گناہ سے بچ کیسے سکتے ہیں. گناہ یہ انسانی فطرت ہے، ہر انسان خطا کار ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر انسان خطا کار ہے جو اس دنیا کے اندر آیا ہے. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اپنے گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو، اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے والا ہو. سب سے بہترین انسان. میرے بھائی، گناہ یہ انسان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں مہلک ہے، دونوں میں برائی ہی برائی ہے. انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی برائی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، اور آخرت کے اندر تو اس کی تباہی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کتنا بھیانک انجام ہوگا آخرت کے دن گناہ کرنے سے. تو آئیے میں چند نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے ہم اور آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں گے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہی تو سب سے پہلے ہمیں اور اس کے بعد تمام بھائیوں کو اس پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائیوں،
گناہ سے ہم کیسے بچیں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے گناہ سے بچنے کا جو پہلا طریقہ ہے، پہلا راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اس لیے کہ جب انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا تبھی اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے بچا کر کے نیکیوں کی توفیق دے گا اور وہ نیک عمل کرے گا۔ انسان جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین خود کہتا ہے، سورہ بقرہ آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کتنا غفور رحیم ہوگا۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے اپنے بندوں سے، میرے بندوں تم مجھے پکارو۔ گناہوں سے بچنے کا یہ پہلا طریقہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ میرے بھائیو، دعا یہ ایسی چیز ہے کہ جو ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا سکتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ تقدیر کا لکھا ہوا مٹایا نہیں جا سکتا، تقدیر میں جو لکھ گیا ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے، لیکن میرے بھائیو دعا ایک ایسی چیز ہے کہ تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترمذی کی روایت ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر نہیں بدلی جا سکتی ہے، جو انسان کے مقدر میں لکھ گیا ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے، الا الدعاء، مگر جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کے ذریعے سے اس کی مصیبتوں کو، اس کے آنے والی پریشانیوں کو، اس پر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ جب انسان دعا کرتا ہے، جو اس کی تقدیر میں پریشانیاں آنے والی ہیں، مصیبتیں آنے والی ہیں، آفتیں آنے والی ہیں، جو اس کے تقدیر میں لکھ گیا ہے، اس کی تقدیر میں یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ جب انسان اللہ سے دعا کرے گا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے گا تو رب ذوالجلال اس کے دعا کے ذریعے سے اس کی آفتوں اور مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ انسان کے تقدیر میں لکھا ہوا، بس شرط یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے رجوع کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ میرے بھائیو، دعا بہت ہی اہم ذریعہ ہے انسان کو گناہوں سے بچنے کا، اور دعا کے انسان جب بھی کرے گا، کسی بھی وقت انسان دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہونا چاہیے، پختہ یقین ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص اوقات بتلائے ہیں کہ جب ان اوقات میں بندہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جب بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو شرط قبولیت سے نوازتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کیفیات میں دعا کریں، ان اوقات میں دعا کریں جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ انہی میں سے ایک وقت ہے سجدے کی حالت، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، کہ بندہ اپنے رب سے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاقبلوا الدعاء، تو اے لوگوں سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ میرے بھائیو، یہ پہلا طریقہ ہے، یہ پہلا راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور وہ ہے دعا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اور خاص طور پر ہم سجدے کی حالت میں دعا کریں، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے تھے ان میں سے ایک اہم دعا یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں سے بچنے کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ سے برائیاں نہیں ہوئی، آپ سے خطائیں نہیں ہوئی، اللہ نے آپ کو معصوم الخطا بنایا،
برائیوں سے پاک کر دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر بھی آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ دعائیں کرتے تھے تو ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتے تھے برے اخلاق سے. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا جس کے اخلاق کی گواہی رب کعبہ دے رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق تو سب سے زیادہ نرالا ہے. آپ کے اخلاق کے جیسا کسی کا اخلاق ہے نہیں. پھر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برے اخلاق سے والاعمال برے اعمال سے والاہواء اور بری خواہشات سے. اس لیے میرے بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں تو ہمیں اور آپ کو اس طریقے کو اپنانا ہوگا. ہمیں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی ہوگی. یہ پہلا طریقہ تھا جس سے ہم اور آپ جس کے ذریعے سے ہم اور آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. دوسری چیز گناہوں سے بچنے کا دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ ہم اپنے نفس سے جہاد کریں. اپنے نفس سے ہم مجاہدہ کریں اپنے نفس سے لڑیں. جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اور آپ میدان کارزار میں تلوار لے کر اتر جائیں. نہیں میرے بھائی وہ بھی ایک طرح کی جہاد ہے. لیکن میں جس جہاد کی بات کر رہا ہوں وہ ہے اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا. اپنے نفس سے لڑنا اپنی خواہشات کو چکنا چور کر دینا اپنی آرزوں اور تمناؤں کو کچل دینا. جب بندہ اپنی خواہشات سے اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے بری خواہشات سے بچا لے اس سے بچنے کے لیے رب ذوالجلال کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کہ جو لوگ میرے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں محنت و مشقت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں برائیوں سے ہٹا کر کے اپنے راستے پر چلانے لگتے ہیں نیکی کے راستے پر چلانے لگتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے نفس سے لڑیں اپنی خواہشات سے لڑیں اپنے خواہشات کے خلاف جنگ چھیڑیں اور بری خواہشات سے اپنے آپ کو محفوظ کریں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کے حدیث میں بیان فرمایا فضال بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن. صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ مومن کون ہے یا تمہیں معلوم ہے کہ مومن کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. اپنے آپ کو مومن کہنے والوں ذرا اس حدیث کو سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے کہ مومن وہ ہے جس کے نفس جس کی جب مومن موجود ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کا مال محفوظ ہے لوگوں کی جان محفوظ ہے. مومن وہ ہے کہ اگر مومن ہے تو لوگ محفوظ ہیں لوگوں کی عزت لوگوں کی آبرو محفوظ ہے لوگوں کی جان محفوظ ہے لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے اپنے مال کو سیکور سمجھے تو سمجھ جاؤ کہ مومن. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمسلم جانتے ہو مسلمان کون ہے والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہیں. مسلمان نہیں لوگ محفوظ ہو پوری کائنات کے لوگ پوری دنیا کے لوگ پوری سماج اور سوسائٹی کے لوگ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے محفوظ ہوں تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان مسلمان ہے. ہمارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ کیا ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے طریقے پر کیا ہم مسلمان ہیں. جو صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی بتلائی ہے کیا وہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ صفت ہمارے اندر موجود ہے. ہم اپنے آپ میں غور کریں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمجاہد من جاہد بنفسہ. مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اپنے آپ سے لڑے اپنی خواہشات کو ترک کر دے اپنی خواہشات کو چکنا چور کر دے اپنی آرزوں اور بری تمناؤں بری خواہشوں کے خلاف جنگ چھیڑے. وہی مجاہد ہے وہی سچا پکا مجاہد ہے. اس حدیث کے اندر میرے بھائیوں یہ بتایا جا رہا ہے
کہ اگر ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بری ہونا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا، اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہوگا۔ میرے بھائی یہ دوسرا طریقہ ہے گناہوں سے بچنے کا۔ پہلا طریقہ کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات سے لڑیں، اپنی آرزو اور تمناؤں کا گلا گھونٹ دیں۔ یہ دوسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں گناہوں سے بچنے کا کہ انسان نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ کہتے ہیں نا ایک مثال ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ کرے، بہت ہی مشہور مثال ہے، لوگ مثال بھی دیتے ہیں، بالکل بدلتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب اپنا دوست، اپنا ساتھی، اپنا رہبر، اپنا رہنما جب کسی برے انسان کو بنا لیتا ہے تو اس کی قسمت ہی بدل جاتی ہے، وہ بھی برائیوں میں مربوط ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم کس کے ساتھ رہتے ہیں، کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ کھانا پینا کھاتے ہیں، کس کے ساتھ سفر کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو سوچ سمجھ کر دوست بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم دوست بنائیں تو نیک لوگوں کو دوست بنائیں، دوست بنائیں تو اچھے لوگوں کو دوست بنائیں، متقی پرہیزگار لوگوں کو دوست بنائیں، جو رب کعبہ کے سامنے اپنے سجدے کو ٹیکنے والا ہو، اللہ رب العالمین کے فرامین پر عمل کرنے والا ہو، رب کے فرمان کو فراموش کرنے والا نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو ہم مراد دوست بنائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی پیاری مثال دی ہے اچھے اور برے دوست۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیل الحداد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے دوست اور اچھے دوست کی مثال اس طرح سمجھو کہ ایک عطر بیچنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کتنی پیاری تھی کہ ایک عطر بیچنے والا ہے، اور جب انسان عطر والے کے پاس جاتا ہے تو اگر وہ عطر بھی نہیں خریدے گا تب بھی اس کو خوشبو وہاں سے میسر ہو جائے گی، خوشبو مل جائے گی، اور وہ وہاں سے جب اپنے گھر جائے گا تو اس کے گھر والے بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ کہیں عطر والے کے پاس سے آیا ہے، پرفیوم بیچنے والے کے پاس سے آیا ہے، خوشبو بیچنے والے کے پاس سے آیا ہے، کیونکہ اس کی خوشبو سے میسر ہو جاتی ہے، اسے مل جاتی ہے، تو اس میں فائدہ۔ لیکن وہی انسان جب کسی لوہار کے پاس جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ان یحرق بدنک او فوق، جب وہ کسی لوہار کے پاس بیٹھے گا، حداد کے پاس بیٹھے گا، تو یا تو وہ اس کے جسم کو جلا دے گا، اما ان یحرق بدنک، اس کے بدن کو جلا دے گا، اس کے جسم کو جلا دے گا، او فوق، اگر بدن نہیں جلا تو کپڑا تو جلنا ہی جلا، اور اگر کپڑا بھی نہیں جلا، دونوں چیزوں سے محفوظ ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا او تجد ریحا خبیثہ، اگر دونوں سے محفوظ ہو گیا تو اس کی بری اور خبیث خوشبو سے بچ نہیں پائے گا، اس کی خبیث اور بری خوشبو سے لاحق ہو ہی جائے گی، اور جب وہ اپنے گھر جائے گا، بیوی بچوں کے پاس جائے گا تو سمجھ ہی جائیں گے لوگ کہ کہیں بھٹی سے گزر کے آیا، بھٹی والے کے پاس بیٹھا۔ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اچھے اور برے ساتھی کی کہ دوست بناؤ تو اچھا بناؤ، اگر اچھا دوست ہوگا تو اچھائی کا اثر پڑے گا، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اچھائی کا اثر جلدی پڑتا بھی نہیں، اور برائی کا اثر بہت ہی جلدی پڑ جاتا ہے۔ انسان جب برے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا اثر بہت ہی جلدی پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ ایک دوست دوسرے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے مذہب پر ہوتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کی شریعت پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِي، اے میری امت کے لوگوں سوچ سمجھ کر کے دیکھ بھال کر کے دوست بناؤ، ایسا دوست بناؤ کہ جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو، نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہو، نیکی کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو، برائیوں سے روکنے والا ہو، ایسا دوست بناؤ، ایسا دوست اختیار کرو۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ چند روپے پیسے کے لالچ میں ہم ایسے لوگوں کو دوست بنا لیتے ہیں کہ ہم اور آپ بھی انہی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، وہ بھی برائیوں میں ملوث ہے، ہم تو تھوڑا نیک بھی تھے لیکن ان کے ساتھ ہم بھی اسی میں ملوث ہیں۔
میرے بھائیو ایسا دوست مت بناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ سمجھ کر دوست بناؤ. دیکھو کہ تمہارا دوست کیسا ہے, اس کا کیریکٹر کیسا ہے, نمازی ہے کہ نہیں ہے, تقوی شعار ہے کہ نہیں ہے, اللہ کا خوف رکھنے والا ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو ایسے لوگوں کو دوست بناؤ. بھائیو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سوچ سمجھ کر دوست بنائیں. اگر نیک دوست بنائیں گے تو ہمارا بھی اثر نیک کی طرح ہوگا, اور اگر برا بنائیں گے تو پھر ہم بھی انہیں کی طرح ہو جائیں گے. تو یہ بھی گناہوں سے بچنے کا بہت ہی بہترین راستہ ہے, بہت ہی بہترین طریقہ ہے کہ ہم دوست بنائیں تو سوچ سمجھ کر دوست بنائیں, نیک لوگوں کو دوست بنائیں. اسی طریقے سے چوتھا جو راستہ ہے, جو چوتھا طریقہ ہے برائیوں سے بچنے کا, تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں, نمازوں کا اہتمام کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, یہ میرے بندو نمازوں کی حفاظت کرو, 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرو, اور بالخصوص صلاۃ وسطی درمیانی نماز یعنی صلاۃ عصر. اس لیے کہ عصر کے وقت میں انسان یا تو سویا رہتا ہے یا تو اپنے کاروبار میں ملوث رہتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ کہا, اللہ رب العالمین نے کہ صلاۃ وسطی کی حفاظت کرو, اس لیے کہ اس کے اوپر بہت ہی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جو انسان عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ اس نے اپنے مال کو, اپنی اولاد کو, اپنی جان کو سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. کتنا خطرناک گناہ ہے. ہم اتنا محنت سے کماتے ہیں, اتنا مشقت کرتے ہیں, دن رات اپنے بال بچوں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے لگے رہتے ہیں کام کاج میں, آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے, پریشانی کی حالت میں آتے ہیں اور کھا پی کر کے سو جاتے ہیں, لیکن اتنا محنت ہمارا کوئی کام کا نہیں رہتا, سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں کچھ فکر ہی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کی پابندی کرو, بہت ہی زیادہ ضروری نمازوں کی پابندی کرنا. اور نمازوں کی جو انسان پابندی کرتا ہے رب ذوالجلال اسے برائیوں سے محفوظ کر دیتا ہے, برائیوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے کہ آپ کھولے قرآن کریم کے 100 بار اللہ رب العالمین نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اللہ رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے خطاب کر کے کہ نبی آپ تلاوت کیجئے جو کتاب میں سے آپ کے پاس وحی کی جاتی ہے, کتاب کی بھی تلاوت کیجئے, اس سے مراد قرآن کریم ہے. واقم الصلاۃ, اور نماز قائم کیجئے. اور نماز کا فائدہ کیا اللہ رب العالمین نے بتلایا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ یہی وہ نماز ہے جو انسان کو برائیوں اور فحاشیوں سے, بدکاریوں سے, برے افعال کرنے سے روک دیتی ہے. میرے بھائیو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم برائیوں سے بچے رہیں, ہم گناہ سے بچے رہیں, تو ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور یہ نماز کی فضیلت اور نماز کے نقصانات ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. کئی مرتبہ اس چیز کے بارے میں خطاب ہو چکا ہے, ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کو چھوڑنے کا گناہ کیا ہے, پڑھنے کا کتنا ثواب ہے. اس لیے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے جو 5ویں چیز ہے گناہوں سے بچنے کا, جو 5واں راستہ ہے, 5واں طریقہ ہے, تو یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت, اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں. اور صرف مسلمانوں کے لیے, مردوں کے لیے خطاب نہیں ہے, بلکہ عورتوں کے لیے بھی اللہ نے کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, کہ نبی آپ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, پست رکھیں, کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھیں. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا میرے بھائی, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. سوچو زنا کتنا خطرناک گناہ ہے, کبیرہ گناہوں میں سے زنا کاری کرنا, اور جس کی سزا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان شادی شدہ ہے تو اسے ہلاک کر دیا جائے گا, مار مار کے سنسار کر دیا جائے گا, اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور اسے اپنے شہر سے شہر بدر کر دیا جائے گا, اسے اپنے شہر سے نکال دیا جائے گا. ہم اور آپ جانتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر سب سے پہلے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا, بعد میں
اللہ رب العالمین نے شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ گناہ کرنے کا جو سب سے پہلا سبب بنتا ہے، زنا کرنے کا جو سب سے پہلا سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، وہ انسان کا نگاہ، انسان کی آنکھ۔ اس لیے کہ جب انسان نگاہوں سے دیکھتا ہے تبھی اس کے اندر خواہشات مرتے ہیں اور انسان کا نفس امارہ اسے برائی کرنے پر ابھارتا ہے۔ میرے بھائی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ گناہوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے پاک رہو، زناکاریوں سے، بدکاریوں سے، فحاشیوں سے اگر پاک رہو، بچے رہو، تو میرے بھائیوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالعینان زناہم النظر، آنکھوں کا بری چیزوں کی طرف دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا۔ اور مشکات المصابیح کے اندر ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری چیزوں کو ہاتھوں میں پکڑنا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، بری جگہوں میں چل کر جانا یہ پیروں کا زنا ہے، اور بری چیزوں کا سوچنا یہ دل کا زنا ہے، بری چیزوں کی طرف نظر دوڑانا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ انسان ہر چیز سے زنا کرتے ہیں، ہم اور آپ اس چیز میں ملوث نظر آتے ہیں۔ ایسا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں؟ بالکل نہیں، 100% اس چیز میں کھڑے اترے ہیں۔ ہمارا وقت ہمیشہ ہر وقت ہم اور آپ ان چیزوں میں نظر آتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں گناہوں سے اگر بچنا ہے تو ان چیزوں کو اپنانا ہوگا، اپنی نگاہوں کو پست رکھنی ہوگی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ لیکن شرمگاہوں کی حفاظت اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ اسی طریقے سے جو چھٹی چیز ہے، جو چھٹا طریقہ ہے گناہوں سے بچنے کا، وہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے استغفار کرے۔ کثرت سے استغفار کرنے سے اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا والذین فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ اللہ رب العالمین اپنے نیک متقی پرہیزگار جنتی بندے کی صفت بیان کر رہا ہے کہ جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، کوئی برائی ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں اور مجھ سے استغفار کرتے ہیں۔ فاستغفروا اللہ لذنوبهم، اپنے گناہوں سے مجھ سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ میرے بھائیوں یہ چھٹا طریقہ ہے گناہوں سے بچنے کا کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں۔ اسی طریقے سے جو ساتواں طریقہ ہے گناہوں سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو ہم فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیں، کوئی اچھا کام کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، جب گناہ ہو جائے تو نماز قائم کرو، نماز پڑھ لو زُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، چاہے وہ رات میں ہو دن میں ہو، کسی بھی وقت ہو نماز کی ادائیگی کر لو، اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب انسان گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لیتا ہے، رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے کہ نیکی اس کی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے، لیکن جب بھی ہم گناہ کریں، اگر ہم سے گناہ ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے تو ہم اللہ رب العالمین سے استغفار کریں اور اسی طریقے سے ہم اور آپ نیکی کا کام کر لیں، نماز قائم کر لیں، نماز پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اے ابو ذر تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ اس لیے کہ میرے بھائیو اگر اللہ کا خوف ہمارے اور آپ کے دلوں میں نہیں ہے تو ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے وہاں بھی برائی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ہم کہیں بھی ہیں، اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری اس بری حرکتوں پر اللہ مجھے سزا دے گا اور یہ زمین کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی، اللہ کی قسم ہم برائی نہیں کر سکتے، ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور جب کوئی برائی ہو جائے، کوئی برائی کا کام کر لو تو فوراً نیکی کا کام کر لو، نیکی کا عمل کر لو۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں پر اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ میرے بھائی حسن اخلاق بہت ہی اہم اور بہت ہی بہترین چیز ہے، نیکی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ نیکی کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی یہ حسن اخلاق کا نام ہے۔
میرے بھائیو یہ نیکی ہے، اخلاق بہتر ہونا چاہیے انسان کا. اس لیے ہمیں اور آپ کو جب بھی ہم کسی سے ملاقات کریں حسن اخلاق سے ملاقات کریں، بہترین انداز سے ملاقات کریں، یہ بھی نیکی. اسی طریقے سے آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تو یہ ہے کہ انسان اپنی نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مشغول کرے تو انسان گناہ نہیں کر سکتا. فالتو وقت ضائع نہ کرے، بیٹھے رہے اکیلے میں بیٹھا ہے ٹائم پاس نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مربوط کر دے. جب انسان نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو مربوط کرتا ہے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، موبائل میں دیکھتے ہیں. موبائل آپ چلائیے لیکن ایک لمٹ میں، اور چلائیے اپنے کام کو پورا کیجیے. اس کے بعد پھر آپ قرآن کی تلاوت کیجیے، دین کے بارے میں سیکھیے، نبی علیہ السلام کی سنت کو جانیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو لا یعنی باتوں سے، فضول باتوں سے، فالتو باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس کو چھوڑ دے، وہی انسان سب سے بہترین مسلمان ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں، اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لاگو کریں، تب ہم اور آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. یہ چند طریقے تھے، وقت ختم ہو گیا ورنہ میں آپ کے سامنے اور بھی طریقے سے بتلاتا. تو ہم اور آپ جن چیزوں کو، جن طریقوں کو سنے ہیں ہم انہیں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے. میں سرسری طور پر ان طریقوں کو دوبارہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گناہوں سے بچنے کے لیے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو، اپنی بری خواہشوں سے ہم لڑیں، اپنی بری خواہشات کو ہم چھوڑیں. اور اسی طریقے سے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جس دوست کو اپنا ساتھی بنائے ہیں، جس سے دوستی کر رہے ہیں، سوچ سمجھ کر دوستی کریں. اگر وہ نیک ہے، متقی ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، نمازوں کی پابندی کرنے والا، تو ایسے لوگوں سے ہم ایسے لوگوں سے دوستی کریں اور ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں. اسی طریقے سے چوتھا جو طریقہ ہے گناہوں سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں. اور اسی طریقے سے پانچواں طریقہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں. اور چھٹا طریقہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے استغفار کریں اپنے گناہوں کی. اور اسی طریقے سے ساتواں طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو فوراً ہم نیکی کا کام کر لیں. اور آخری طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیکیوں میں مشغول رکھیں، فالتو وقت ضائع نہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال تو کہنے اور سننے سے زیادہ ہم تمام لوگوں کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.